السلام علیکم. اس وقت ہم ڈاکٹر ارشاد شاکر آوان کے پاس بیٹھے ہیں اور یوں تو اگر ہم تعارف کرائیں تو بہت لمبی بات ہو جائے گی، لیکن ہم ان کی صرف ادبی خدمات کے حوالے سے بات کرنا چاہتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، آپ ہمیں یہ بتائیے کہ آپ نے اپنا ادبی سفر کہاں سے شروع کیا، کب شروع کیا، کون سی سن جی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ادبی سفر کے آغاز اور انجام کا تو تعین نہیں کیا جا سکتا کبھی بھی، کیونکہ میں اپنی زندگی اس کا کوئی لمحہ میں نے ضائع نہیں کیا. پہلے دینی تعلیم، پھر اسکول، دینی دنیا میں بھی علماء کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا، باتیں کرنی، مذاکرے. اسکول میں بھی اللہ کا فضل، 5ویں میں داخل ہوا تو اسمبلی میں تلاوت شروع کر دی. 7ویں 8ویں میں گیا تو سرنوال میگزین کا ایک پروگرام شروع کیا گیا، اس کا انچارج مجھے بنا دیا گیا. 9ویں جماعت میں تھے تو ایک ادبی انجمن قائم ہو گئی. پھر ماسٹر صاحب کی طبیعت اچھی تھی، علی گڑھ کے پڑھے ہوئے آدمی تھے، عبد المالک خان نام تھا اس کا. وہ یہ ذوق رکھتے تھے تو وہ ادبی محفل بنی، اس کا مجھے جنرل سیکرٹری بنایا گیا اور انچارج ماسٹر عجب خان صاحب مرحوم و مغفور تھے. وہاں سے تقریریں بولنا، اسٹیج کا ڈھک کرنا، طلباء کو عناوین دینا، ان کی نگرانی کرنا، ان کے لیے تقریریں لکھنا، یہ سارے کام وہاں سے شروع کیے. اور شاعری کا آغاز بھی آپ نے اسی دور میں کیا؟ میں نے جب میں 9ویں جماعت میں تھا تو ہمارے 10ویں جماعت کے طالب علم جب رخصت ہو رہے تھے تو ان کی الوداعی پارٹی کے لیے میں نے اپنے طلباء ساتھیوں کی طرف سے ایک نظم لکھی تھی، الوداع اے ہم سفیران چمن. الوداع بڑی اچھی نظم تھی، بڑی پسند کی گئی. اصل میں اس میں زیادہ تر حصہ میرے اپنے بڑے چچا گلزمان عاجز صاحب بفی کی تھا. میں نے تو بس جو جملے جوڑے انہوں نے کس طرح اس کو وزن دیا اور اسے بنایا. کیا آپ کے چچا گلزمان عاجز صاحب کا کوئی مجموعہ شائع ہوا ہے؟ ان کا کوئی مجموعہ شاعر نہیں، وہ فقیر قسم کا آدمی، درویش صفت. اس نے جو لکھا رکھا، کوئی ادھر گیا کوئی ادھر گیا. دیوان مرتب ہوا لیکن وہ ان کے فرزند اللہ تعالیٰ انہیں رحم فرمایا. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے میرے پاس الجہاد اخبار کے کچھ تراشے ہیں جو میں نے جمع کیے ہوئے. اچھا خاصا مجموعہ بن سکتا ہے، ان کا بناؤں گا انشاءاللہ. وہ میرے خیال ہے کہ وہ اس کے کاتب بھی تھے، کیونکہ میرے پاس الجہاد کا پہلا پرچہ موجود ہے اور جو 1948 میں چھپا تھا، وہی جس کے اندر کے قائد اعظم کی وفات کی خبر بھی تھی. وہ پہلا پرچہ تھا اس کا. اصل بات یہ ہے کہ الجہاد کا ڈکلیریشن خود قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے حاجی شمس الہدیٰ کو اپنے قلم سے لکھ کر دیا. اب ہم آتے ہیں آپ کی ادبی سرگرمی کے اوپر کہ آپ کی پہلے کتاب، اصل میں اس کے ایڈیٹر بھی اور اس کے کاتب بھی وہ گلزمان عاجز صاحب بفی تھے. تو آپ کا پہلا مجموعہ کب شائع ہوا آپ کا؟ میرا نثری یا کلام؟ پہلا مجموعہ جو شاعری کا تھا وہ برف کی دیوار کے نام سے چھپا تھا. گورنمنٹ کالج احمد آباد میں ہم نے ایک ادبی تنظیم بنائی تھی، ان کو ادبی سنگت. تو اس کے زیر انتظام ان کو مجموعے چھپے. میرا مجموعہ اردو کا چھپا، برف کی دیوار. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم نے کہا اس کو اگر ہند کو ہی تک محدود کر دیں گے تو یہ پھر کوئی تعصب کی بنیاد بن جائے گی. آغاز میں آپ نے اردو پر کام شروع کیا؟ نہیں، میں نے شروع میں لکھا ہی اردو میں. میں نے کوئی اور زبان پہلے نہ ہندکو میں کوئی لفظ لکھا نہ پشتو میں کچھ لکھا. حالانکہ پشتو اور ہندکو دونوں ہماری ایک قسم کی مادری زبانیں ہیں، مقامی زبان ہے ہماری.
لیکن میں نے جو کچھ لکھا اردو میں لکھا. صحیح. تو آپ نے پہلا مجموعہ اردو کا یہ اپنے برف کی دیوار آپ کے پہلے مجموعہ شائع ہوا. اس کے علاوہ آپ کی اور تصانیف جو ہیں وہ نثری کون کون سی ہیں؟ میری نثری کتابیں تو بے شمار ہیں جی. میں نے ابھی دیکھا 43 کتابوں کا کوئی تخمینہ لگا ہوا ہے کہ 43 کتابیں بنیں گی. 11 کتابیں چھپ چکی ہیں. یہ میری اردو شاعری ہے. یہ آپ دیکھ رہے ہیں جی میں دیکھ رہا ہوں. یہ اردو شاعری کا یہ مجموعہ ہے. یہ ہو چکی ہے کمپوزنگ ہو چکی ہے. تو اس لیے اصل میں یہ تحفیظ کا کام ہے. میں سب جو کچھ میں نے لکھا ہے میں اسے کمپوز کر کے رکھتا رہ جا رہا ہوں. کہیں کچھ چھپ گیا تو کم از کم کمپوز پڑی رہیں گی. یہ دیکھیں کتاب ہے جمہوریت. یہ میری درمیان کی کتاب ہے. اس کو میں نے لکھا ہے امرہم شورا بینہم کے عنوان سے. شاکر صاحب آپ یہ بتائیے کہ 1980 میں ایک دہلی سے ایک رسالہ چھپا تھا کہ جس میں آپ کو انہوں نے کوئی نمبر دیا تھا کہ بر صغیر پاک و ہند کے 1900 نمبر تھا آپ کو اس کے اندر اردو دان کے اندر. شاباش ہے. آپ کو اتنی باتیں مجھے یاد ہے. اصل بات یہ ہے کہ میرا جو پہلا نظم ایک میری دہلی سے چھپی تھی. اس کے بعد یہ کتاب میری جو اپنے حضرت یونس اور قوم یونس کا تاریخی اعزاز، اس پر مفاہیم نامی رسالے رانچی سے نکلتا ہے دہلی سے. اس پہ تبصرہ، اس میں کتاب پر تبصرہ آیا اور یہ بڑی انہوں نے اپریشیٹ کیا کہ قرآن حکیم جو ہے وہ اصل میں ابھی پوری طرح اس کے مفاہیم واضح نہیں ہوئے. غور کیا جانا چاہیے. حضرت یونس کے بارے میں جو کچھ تفاصیر میں لکھا گیا تھا میں نے اسے رد کر دیا. بالکل برعکس معانی نکالے. اور اللہ کا شکر ہے کہ اہل علم نے اسے پسند کیا کہ جی حضرت یونس علیہ السلام وہ واحد پیغمبر ہے جن پر ان کی ایک آواز پر پوری قوم ایمان لے آئی. اور اللہ نے بڑے فخر کے ساتھ فرمایا، ان کا ذکر کیا کہ ایسی قوم کیوں نہ ہوئی جیسے قوم یونس تھی کہ وہ ایمان لاتی اور ہم انہیں دنیا کے سارے جنجروں سے آزاد کر دیتے. شاکر جیسے بھی آپ نے ذکر کیا رد کرنے کا، تو گلی باغ میں حضرت دیوان راجہ بابا صاحب بھی ہیں جو کہ یہ کہتے تھے، ان کے یہ لوگ کہتے تھے کہ ان کے جو مجاوری وہاں کے لوگ کہتے تھے کہ یہ جو کلام شاید وہ سارا کلام ان کا ہے. آپ نے پہلے ان کا رد کیا کہ یہ کلام میں سے اکثر ان کا کلام نہیں ہے بلکہ حضرت لال شہباز قلندر کا کلام اس میں شامل ہے. اور اس کے بعد آپ نے پھر انڈیا آفس لائبریری سے ایک فلم منگوائی، مائکرو فلم منگوائی، تو وہاں پر آپ کو علم ہوا کہ یہ حضرت سید یوسف راجو کا کلام ہے. تو آپ جو تصانیف تھا وہ اصل بات یہ ہے کہ جب میں 10ویں جماعت میں تھا تو لالا غلام ربانی صاحب خدا انہیں غریب کی رحمت کرے، وہ دیوان راجہ بابا کے مزار کے مجاورین میں شامل تھے. ترک، اصلاً ترک تھے. ان کے ساتھ ماسٹر عبدالحق صاحب شاد رحمۃ اللہ علیہ جو تھے، ان کے ذریعے سے بڑی دوستی یاری ہوئی اور پھر ان سے وہ پوتھی سی حاصل ہوئی جو ان کے بڑے دادا نے مرتب کی تھی. جو کتاب کوئی ملتی تھی وہ لکھتے تھے. تو اس میں یہ ایک وہ تھا، یہ کلام جس پر انہوں نے لکھ دیا تھا کلام راجہ، مثنوی راجہ. حالانکہ وہ مثنوی نہیں تھی، غزلیں تھی ساری، فارسی غزلیں. فارسی غزلیں. اس پر انہوں نے لکھا تھا مثنوی راجہ. تو اس سے یہ بات شور پکڑ گئی کہ یہ دیوان راجہ بابے کا کلام ہے. تو میں نے سب سے پہلے نشیمن اخبار میں سید دیوانہ راجہ پر ایک آرٹیکل لکھا اور اس میں اس پہ کلام شلام تھا. اس طرح اس کے جواب بھی کچھ جانب سے آئے تھے؟ نہ وہ نہیں، وہ پہلے کی بات ہے. دوسری بات یہ تھی کہ جب ہم خواص خان صاحب کے ساتھ ہمارا رابطہ ہوا، ہیڑا کے رئیس تھے، بڑے علم دوست شخصیت تھے، ان کے پاس آنا جانا ہوا تو یہ ذکر آیا تو وہ میرے پاس جو اس کے مخطوطے تھے اپنے ہاتھ سے لکھے ہوئے میں نے ان کو دے دیے کہ یہ اس پر ذرا پڑھ کے بدو لطف دے رہے تھے. فارسی سمجھتے تھے، عربی میں پڑھی، ان کا بڑی اچھی اپروچ تھی. انہوں نے تفاسیر کی فہرستیں مرتب کی تھی
بڑی اچھے انداز سے. تو بدقسمتی سے ان کے ذہن میں یہ آئی کہ اس کو چھاپ دیتے. تو انہوں نے چھاپ کی تو میں نے چٹھی لکھی کہ چھاپے نہیں، اس لیے کہ یہ میں نے کہا تو تھا آپ کو کہ یہ دیوان بابے کا کلام ہے، لیکن یہ ان کا نہیں ہے. اس پر میں کام کر رہا ہوں. جب میں کسی نتیجے تک پہنچ گیا تو میں آپ کو دے دوں گا، آپ چھاپ، کیونکہ وہ امیر آدمی تھا، وہ چھاپ سکتا تھا. میں تو مسکین ایک استاد تھا جی. صحیح. کوت لایا موت، بمشکل اپنے گزارے کے لیے ہوتا تھا. کتابیں چھاپنے کے لیے پیسے کہاں تھے؟ لیکن انہوں نے نہیں مانی. کتاب چھاپ دی. بشیر الدین، ہمارے بشیر صاحب، بشیر محمود صاحب، بشیر الدین نہیں، بشیر محمود صاحب، وہ ادھر اس ہوتے تھے اوپن یونیورسٹی میں، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں. تو انہوں نے بھی ایک علمی ادارہ بنا کر وہ کتاب چھاپ دی. صحیح. میں نے اس کے جواب میں پھر لکھا کہ میں نے منع کیا تھا. اس میں تو جتنا کچھ حوالے ہیں اس کے مقدمے میں وہ سارے میرے ہی ہیں. انہوں نے کوئی باہر کی بات نہیں کی، میری ہی وہ حوالے دے دے کر کیے. لیکن پھر ان کو یہ نہ بتایا کہ اس نے منع کیا ہوا تھا. میں نے چھاپے. خیر جی، میں نے اس پر آرٹیکل لکھے، پھر اس نے جواب بھی اس کے دیے. جواب پر جو آپ کا اچھا خاصا دفتر بن گیا. یہ کل پرسوں میں ڈھونڈ رہا تھا تو یہ مجھے یہ دیکھیں کہ یہ تو یہی غزلیں جو ہے، ان کی بہت ساری غزلیں سید لال شہباز قلندر کے نام پر چھپی ہوئی ہے. اور میں پھر باقاعدہ سیون شریف گیا، وہاں سے میں وہ مجموعی نسخہ اٹھا کر لایا. شان خداوندی وہی نام تھا جو نام یہاں مرتب ہوا تھا. مرتب کرنے والے کے نام وہی تھے، سائی امیر علی. وہ اشعار میں نے جب لکھے، جمع کیے، تو پھر مجھے ایک اور مخطوطہ جہلم سے مل گیا. اس مخطوطے پہ واضح طور پر لکھا ہوا تھا سید یوسف راجہ راجو کتھا ہے. اب سید یوسف راجہ راجو کتھا کے لیے میں نے دنیا جہان کے جو صوفیاء کے تذکرے تھے وہ جمع کیے. اب مجھے پتہ چلا کہ سید یوسف راجہ راجو کے تال بندہ نواز گیسو دراز کے والد گرامی تھے. عجیب معاملہ یہ ہے کہ سید یوسف راجہ راجو کے تال کے احوال آپ کو صوفیاء میں نہیں ملیں گے تذکروں میں، سوائے اس کے کہ وہ سید بندہ نواز گیسو دراز کے والد تھے. اب یہ حالات ڈھونڈنا شروع ہو گئے. تذکروں میں عجیب ایک خلط مبحث ہے کہ میرے نام کا کوئی بھی ملا ہے تو اس کو اکٹھا کر دیا ہے. میرے کچھ واقعات ہیں، کچھ واقعات اس کے ہیں، کوئی بات اس کے نام پر مشہور ہے تو میرے نام پہ لگا دی گئی. اس قسم کے میں نے تذکروں میں یہ چیزیں دیکھی تو پھر میں نے یوسف راجہ راجو کتال کے احوال مرتب کرنے شروع کیے. گلبرگہ سے رابطہ کیا. گیسو دراز وہاں آج بھی جتنے بھی ان کے لواحقین یا ورثاء ہیں جو گنبد شریف کے رکھوالے ہیں، ان سب کو گیسو دراز کہا جاتا ہے. وہ گیسو دراز لمبے لمبے بال چھوڑتے ہیں، اچھے لوگ ہیں. بہرحال کہنا یہ چاہتا ہوں کہ وہ پھر معلوم ہوا کہ یہ سارا کلام سید یوسف راجہ راجو کتال. تو ہم آگے چلتے ہیں شاکر صاحب کہ آپ کلوی کے نام پر بھی ہے. تعلیم کے شعبے سے منسلک رہے، مختلف اسکولوں میں، مختلف آپ نے کالجوں میں خدمات انجام دی، اور بعد میں آپ ہزارہ یونیورسٹی میں آئے اور یہاں پر آپ نے اردو ڈپارٹمنٹ قائم کیا یہاں پر. اور اردو ڈپارٹمنٹ قائم کرنے کے ساتھ ساتھ آپ نے وہاں پر ہزارہ چیئر بھی قائم کی. تو آپ کتنے عرصے تک وہاں پر اردو ڈپارٹمنٹ کے چیئرمین رہے؟ 3.5 سال. 3.5 سال. علامہ اقبال یونیورسٹی تو کہیں گئی نہیں ہے کہ جہاں سے میں نے ایف اے کیا، ساری ایم فل کیا، پی ایچ ڈی کیا. تو میں اس کا ایم فل بھی پہلا ہوں اور پی ایچ ڈی بھی پہلا. آپ نے ابھی ذکر کیا آپ وہاں علامہ اقبال یونیورسٹی کے ایم فل بھی پہلے ہیں اور پی ایچ ڈی بھی پہلے ہیں. تو آپ کے جو پی ایچ ڈی کا مقالہ تھا اس کا ذرا ایم فل میں غلطی نہ ہو جائے، وہاں پہلا جو آدمی جس نے ایم فل کیا نا وہ شاہد اقبال کا عمران ہے. لیکن جہاں میرا مقالہ ہوا تھا پہلے، ٹھیک ہے، تو میرے وائوے کا نمبر آیا تو میں آج کے لیے گیا ہوا تھا.
تو کس طرح پہلے؟ لیکن پی ایچ ڈی آپ پہلے؟ پی ایچ ڈی پہلے. تو وہاں آپ کے مقالے کا عنوان کیا تھا جی؟ علامہ اقبال کے اس پر آپ نے اقبالیات پر کیا آپ نے؟ یہ ایم فل کا یا پی ایچ ڈی کا؟ پی ایچ ڈی کا وہ تو جاوید نامہ تھا جس کا حواشی و تعلیقات ہے. مجھے تو داخلے بنیاد پر خود دیا گیا تھا، مجھے بلایا گیا کہ جی اگر آپ پی ایچ ڈی کرتے ہیں تو آئے، یہ فارم ہے پر کر کے بھیجیں. میں نے فارم پر کر کے بھیجا. وہاں انٹرویو میں تو فیل ہاشمی صاحب اور دوسرے لوگ، رحیم بخش شاہین، یہ لوگ تھے. انہوں نے کہا جی اگر آپ جاوید نامے پہ کام کرتے ہیں تو آپ کو ہم رجسٹریشن دیتے ہیں. میں نے کہا جی وہ بڑا مشکل ہے. تو انہوں نے کہا تو اسی لیے تو آپ کو دے رہے ہیں، اس سے پہلے کبھی اس پر جو کچھ لکھا ہے اپنے یوسف سلیم چشتی نے جاوید نامے پر، اور انہوں نے اس کی تقریب کی ہے. علامہ اقبال کی فکر کے برعکس جا رہا ہے. وہ ثابت کرتا ہے کہ وہ وحدت الوجودی تھی. تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس پہ کام کریں. میں نے کہا جی پر دعا کریں، پی جی تو رجسٹریشن لینی ہی لینی ہے. شکر ہے خدا کا آپ دے رہے ہیں. میں نے لے گی، اور اللہ کا فضل ہے میں نے 3 مہینوں میں اس جاوید نامے کے حواشی و تعلیقات لکھے. کیا بات! لوگ حیران ہیں. میرا جو وائوا لینے آئے تھے ایویلویشن کرنے والے ڈاکٹر علی رضا نقوی، پتہ نہیں زندہ ہیں یا فوت ہو چکے ہیں، انہوں نے یہ کھلے عام لکھا میری رپورٹ. یہ میں پہلا مقالہ ہے جسے میں نے کوئی 250-300 کے مقالات دیکھے ہیں، لیکن یہ مقالہ اس سے مجھے بہت ہی زیادہ متاثر کیا ہے. میرا کوئی وائوا نہیں دیا، کوئی ڈیزرٹیشن نہیں. تو انہوں نے کہا بس ہم تو پریشان اس پر ہے کہ آپ سے پوچھے کیا. شاکر صاحب، آپ کو خانہ فرنگی ایران میں بھی بلایا جاتا ہے آپ کو، تو وہاں پر یہ آپ کے اردو کام کے حوالے سے یا فارسی کام کے حوالے سے بلایا جاتا ہے؟ اصل میں خانہ فرنگ ایران کا تعلق تو فارسی زبان سے ہے، اس کا اردو کے ساتھ کیا تعلق. لیکن اردو زبان فارسی کے اس لیے قریب ہے کہ اگر اس میں سے کھے گھے پھے نکال دیں تو یہ فارسی زبان رہ جاتی ہے. اور ہماری اردو زبان کا زیادہ جو تعلق ایران کے ساتھ پیدا ہوا علامہ اقبال کے کلام سے ہوا، جس میں جہاں علامہ اقبال کے اگر آپ کلام دیکھیں اردو کا تو اس میں گھے پھے کا استعمال بہت کم ہے. وہ فارسی تراکیب ہیں، فارسی چیزیں ہیں. ان کے امالا ہی سے شروع کریں تو اے امالا اے فصیل کشور دوستاں، اب دیکھیں فارسی ہے. تو اس لیے ایرانیوں کو فارسی سے کی طرح اردو سے بھی محبت ہے. شاکر صاحب، آپ کا ایک شعر جو آپ کی شناخت بن چکا ہے وہ ہے کہ بچے آج ٹھٹھرتے ہیں تو سورج پر الزام نہیں. آپ کا شعر بڑا مشہور شعر جو شناخت بنی ہے آپ کی کہ بچے آج ٹھٹھرتے ہیں تو سورج پر الزام نہیں، میں نے خود دیوار چنی تھی اس کا رستہ روکا تھا. تو کیا آپ ہمیں وہ غزل اس وقت سنا سکتے ہیں جناب، آپ کو اگر یاد ہو؟ آپ کو آج جگانے کون آئے گا کس کافر نے سوچا تھا، آج جگانے کون آئے گا کس کافر نے سوچا تھا، جس نے کل بیدار کیا وہ تیز ہوا کا جھونکا تھا، جس نے کل بیدار کیا وہ تیز ہوا کا جھونکا تھا. ساحل پر کچھ لوگ کھڑے آپس میں باتیں کرتے تھے، ساحل پر کچھ لوگ کھڑے آپس میں باتیں کرتے تھے. ایک نہ ایک دن ابھرے گا جو اس گرداب میں ڈوبا تھا، ایک نہ ایک دن ابھرے گا جو اس گرداب میں ڈوبا تھا. اور وہ شعر آپ کو سنا دوں کہ بچے آج ٹھٹھرتے ہیں تو سورج پر الزام نہیں، بچے آج ٹھٹھرتے ہیں تو سورج پر الزام نہیں، میں نے خود دیوار چنی تھی اس کا رستہ روکا، میں نے خود دیوار چنی تھی اس کا رستہ روکا. دھوپ کھلی تو سائے ڈھونڈے، دھوپ کھلی تو سائے ڈھونڈے، ابر گھرا تو گھبرائے، دھوپ کھلی تو سائے ڈھونڈے، ابر گھرا تو گھبرائے. شاکر کیسے ہم خوش رہتے آخر کچھ تو ہونا تھا، شاکر کیسے ہم خوش رہتے آخر کچھ تو ہونا تھا. آج جگانے کون آئے گا کس کافر نے سوچا تھا،
آج جگانے کون آئے گا، کس کافر نے سوچا تھا، جس نے کل بیدار کیا وہ تیز ہوا کا جھونکا تھا، جس نے کل بیدار کیا وہ تیز ہوا کا جھونکا تھا۔ کیسے کیسے لوگ تھے ان کی، کیسی کیسی باتیں تھیں، کیسے کیسے لوگ تھے ان کی، کیسی کیسی باتیں تھیں۔ آج تو یوں لگتا ہے جیسے کوئی خواب سا دیکھا تھا، آج تو یوں لگتا ہے جیسے کوئی خواب تو دیکھا تھا۔ ساحل پر کچھ لوگ کھڑے آپس میں باتیں کرتے تھے، ساحل پر کچھ لوگ کھڑے آپس میں باتیں کرتے تھے۔ ایک نہ ایک دن ابھرے گا جو اس گرداب میں ڈوبا تھا، ایک نہ ایک دن ابھرے گا جو اس گرداب میں ڈوبا تھا۔ تیز ہوا سے شاخیں ٹوٹ کے بکھری جب تو شور ہوا، پیڑ سبھی خاموش کھڑے تھے وہ چڑیوں کا چہکا تھا، پیڑ سبھی خاموش کھڑے تھے وہ چڑیوں کا چہکا تھا۔ روشنی کے میناروں کا ذکر تھا جس میں وہ اخبار، روشنیوں کے میناروں کا ذکر تھا جس میں وہ اخبار۔ رات کو میں ڈیوٹ کی لو میں بیٹھا پھر پڑھتا تھا، بچے آج ٹھٹھرتے ہیں تو سورج پر الزام نہیں، میں نے خود دیوار چنی تھی اس کا رستہ روکا تھا۔ جناب شاکر صاحب، آپ سے جو باتیں ہو رہی ہیں ہماری، جی نہیں چاہتا کہ ہم آپ کی اس محفل سے اٹھ کے جائیں، لیکن ہمارے پاس ہمارے پروگرام کی جو کمی آڑے آ رہی ہے، ہم اس سلسلے کو اگلی اس پر موقوف کرتے ہیں۔ لیکن آخر میں ہم یہ چاہیں گے کہ آپ اگر اپنی ان کتابوں کے نام بتا دیں جو چھپ چکی ہیں یا جو زیر طبع ہیں تو ہم ممنون رہیں گے آپ کے۔ جو میری کتاب چھپی، لکھنے کی بات نہیں کرتا، چھپنے کی بات کرتا ہوں، وہ تھی عہد رسالت میں نعت۔ عہد رسالت میں نعت۔ دوسری کتاب میری نعت دریچہ چھپی، ہاں جی، نعت دریچہ۔ پھر میرے کچھ نظموں کے مجموعے چھپے، احوال، شاخ در شاخ، خواب خیال اجالا، یہ پڑھی ہوئی ہے، یہ احوال، یہ شاخ در شاخ اور یہ خواب خیال اجالا۔ ڈان اخبار میں اس پر تبصرہ ہوا۔ جی، مقامی ہمارے جہاں کوئی علم غلم بھی چھپ جاتا ہے تو اس کی تعریفی تقریبیں ہوتی ہیں، مگر اس کی ان کی تکلیفیں نہیں ہو سکتی۔ میں نے جو کتابیں تحقیقی لکھی ہیں، اصل شے ہے وہ جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں کہ وہ نثری ہے، تو وہ یہ دو کتابیں، تیسری کتاب جو تھی وہ اسلامی حکمت و حکومت تھی۔ یہ دراصل ایک دوست نے جہاں کتاب لکھی، مولانا محمد اسماعیل ذبیح نام تھا ان کا، مولانا اپنے ماسٹر اسرائیل صاحب مہجور کے بھائی تھے، اور وہ آزاد کشمیر کے جموں کے تھے۔ ان کے پیچھے کوئی ایسا فکری سلسلہ چل رہا تھا جس کی وجہ سے انہوں نے ایک کتاب لکھ ماری، ہاں جی، اور اس کا جواب میں نے دیا۔ تو اس جواب کا ایک حصہ میں نے اس پہ رکھ دیا اور باقی پھر دوسرے حصے، یہ دو حصوں میں تقسیم ہے اسلامی حکمت و حکومت۔ اس پر مجھے سعودی عرب سے اپریسیشن لیٹر ملا تھا، سعودی عرب سے، جی، سواد خانے کی طرف سے۔ زلف الہام تیسری کتاب تھی میری، جس کا ذکر آپ نے ابھی کیا،
فارسی کلام ہے سید یوسف راجہ راجو کتال رحمۃ اللہ علیہ کا، جو گلبرگہ دکن میں دفن ہے۔ یہ کتاب خانہ فرہنگ ایران پشاور کی معاونت سے شائع ہوئے 2009 میں۔ چوتھی کتاب جو ہے وہ دو قومی نظریہ، یہ اصل میں میرے ایم فل کے مقالے کا پہلا باب تھا، لیکن وہ اتنا کچھ ثقیل تھا کہ میرے استاد محترم، میرے نگران جو تھے، انہوں نے مجھے یہ کوئی ایک قسم کی نصیحت کی کہ اس کو الگ ہی کر دو، کوئی اور کتاب اس نام رکھ کر چھاپ دو، اس کو اپنے مقالے سے نکال دو، کہ یہ اتنا ثقیل ہے نا کہ پھر آپ کی کتاب کوئی نہیں پڑھے گا، اسی کو پڑھ کر مقدس کتاب سمجھ کر رکھ دیں گے۔ تو اس کا میں نے کیا، میرے دوست تھے وہ ڈائریکٹر جنرل بن گئے اردو سائنس بورڈ لاہور کے، تو انہوں نے مجھ سے یہ لے لی، چھاپی دو قومی نظریہ تعارف و تاریخ۔ پانچویں کتاب جو میری چھپی وہ تحریک پاکستان ابتداء و ارتقاء ہے۔ یہ اصل میں انگریزی پاک اسٹڈی کے لیے انگریزی کی ایک کتاب ہے، نصابی کتاب تھی، اس کا اردو ترجمہ اردو سائنس بورڈ نے مجھے کرایا۔ چھٹی کتاب حضرت یونس اور قوم یونس کا تاریخی اعزاز، یہ بھی میں نے چھاپی، ایک ادارہ کرتاس ہے فیصل آباد والے نے شائع کی۔ بزم اقبال لاہور نے میری کتاب ہمالہ سے نیا شوالہ تک شائع کی، جو فکر اقبال کا ایک بالکل منفرد مطالعہ ہے۔ اس میں میں نے یہ جو علامہ اقبال کے بارے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ جی وہ شروع میں مغربی وطنیت کے قائل تھے، اس کو رد کیا ہے، اور کوئی غلط اپنے طرف سے کوئی بات نہیں کی ان کے کلام ہی سے نکال کر، یعنی جس طرح سمجھے آپ کے تفسیر کلام اقبال، اقبال کے کلام ہی۔ جو کتاب میری چھپی وہ بیان اقبال نیا تناظر تھا، یہ کچھ مختلف مقالات تھے، ان کو میں نے اکٹھا کر کے چھاپا، لیکن مرتب تھے، یعنی ایک باب کے بعد دوسرا باب آپس میں ترتیب کے ساتھ رکھے تھے، اس لیے یہ الگ الگ مقالے نہیں ہیں بلکہ ایک ہی کتاب ہے، بیان اقبال۔ میں نے اس کا نام رکھا نیا تناظر۔ اور 11ویں کتاب جو ہے وہ جاوید نامہ حواشی و تعلیقات، یہ نثری ہے، برف کی دیوار سے، اللہ کی یاد، شاخ در شاخ وغیرہ سے نظم کے مجموعے۔ اور باقی کتابیں جو اب میرے پاس ہیں، جن کی تقریباً کمپوزنگ ہو چکی ہے، اشاعت کے لیے تیار ہے کہ سکوت ڈھاکہ پس پردہ حقائق کا تحقیقی اور تنقیدی تجزیہ ہے، یعنی واقعات تو ہم نے جو پڑھے تقریباً زیادہ تر وہ صحافتی تاریخ ہے، صحافت میں جو کچھ لکھا گیا وہی ہماری تاریخ بن گئی، لیکن حقیقت اس کے برعکس تھی، پیچھے اس کے بڑا طوفان ہے۔ بدقسمتی سے اس طوفان کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ہم آج تک کرائسس میں ہیں۔ یہ جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں یہ سب اسی کے پس پردہ حقائق ہے۔ دوسری کتاب جمہوریت ہے، جس کی میں ابھی پروف ریڈنگ کر رہا ہوں۔ ہاں جی، ایک کتاب اجتماعی اتحاد، تصور اقبال اور اعمالی غلام محمد، یہ اقبال اکیڈمی والوں نے مجھ سے لی، لیکن کچھ اس پہ اعتراضات ہوئے تو پھر میں نے واپس لے لی، اور پھر میں نے کہا ایک کتاب اقبال والعص اور والتین کی تفسیر ہے۔ اس کے علاوہ میری جو کتاب مرتب ہو چکی ہے وہ فارسی کلام پر اقبال کی اپنی اصلاح ہے۔ علامہ اقبال فارسی پہ شعر کہتے تھے نا، تو ان کے اشعار جو کہتے تھے اس کے بعد ان کی اصلاح کرتے تھے، تو وہ اصلاح کس قسم کی ہے؟ جو میں لکھا ہے شاعر مشرق کا حاصۂ انتقاد، شاعر مشرق کا حاصۂ انتقاد کے تحت، اور پھر ساتھ ان کی چونکہ یہ کام کرتے ہوئے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ کون کون سے شعر ان سے رہ گئے یا انہوں نے چھوڑ دیے، نہیں چھاپے۔ ہم تفصیلی بات میں ایک ایک پوائنٹ پڑھائیں گے، اس وقت چاہتے ہیں کہ سب کتابوں کے نام دے دیں جو زیر طبع۔ پھر میرے قطعات ہیں، بہت سے لوگوں کے میں نے زندگی میں
دوستوں یاروں کے بارے میں نظمیں لکھی ہیں، یا جو لوگ دنیا سے جا چکے ہیں ان کے بارے میں، یا مناقب صحابہ ہیں، مناقب حسین ہیں، ان کو میں نے جمع کیا، تو یہ 2 کتابیں 3 اس طرح بنتی ہیں۔ تو یہ کتابیں ہیں، بس اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم کرے۔ یہ کچھ 45 کے قریب میں نے تقریباً تحقیقی مقالے لکھے، اور وہ پاکستان کے اور پاکستان سے باہر اچھے خاصے معروف اور مشہور ادبی رسالوں میں چھپے۔ ابھی میں نے کلام رضا بریلوی رحمۃ اللہ جو پر ایک نظر، یہ نعت ران کراچی سے نکلتا ہے، اس میں میری شائع ہوئی کہ احمد رضا خان صاحب نے نعت کہی ہے۔ میں نے کہا یہ ایک لازوال نعت ہے، تو بڑا خوش ہوا وہ نعت رنگ والا۔ اس طرح میں نے شرعی قوانین سازی اور علامہ اقبال کا فکری اجتہاد، یہ بزم اقبال لاہور میں چھپا۔ عصر حاضر میں فکر اقبال کی تازہ معنویت، یہ اقبال اکیڈمی کے رسالہ اقبالیات میں چھپا۔ حال ہی کے ہند کو ادب پر اثرات، یہ ادبیات اکیڈمی ادبیات اسلام آباد میں چھپا۔ میں ممدوح کائنات، یہ بھی ادبیات میں چھپا، اکیڈمی ادبیات میں۔ اسی طرح یہ بس یہ سارے مقالات ہیں جو یہ کو 45 کے قریب ہیں۔ باقی چھوٹے بہت جو ادھر ادھر کے پڑے ہوئے ہیں، جو ان کو آگے چھپا نہیں۔ بعض بڑے اہم مقالات ہیں، مثلا میں نے علیت اور فعالیت ربانی پر ایک قرار کیا، یہ صحیفہ لاہور میں چھپا، مجلس ترقی ادب کے۔ ایک مقالہ میں نے لکھا ڈاکٹر اسرار صاحب کے جواب میں، جو انہوں نے اخبار میں چھاپے، کئی اقساط میں چھپا۔ پاکستان جو ہے وہ اس پر یہ عطیہ ربانی ہے یا انگریز کی اسکیم تھی۔ ایک فکر ہے پیچھے، وہ انگریزی پالیسی کو بھی اجاگر کرتے ہیں کہ پاکستان اس لیے بنا تھا۔ تو میں نے اس کے جواب میں لکھا اقبال اور پاکستان اسکیم، یہ بھی اس میں صحیفے میں چھپا۔ میں نے ایک آرٹیکل لکھا، پتہ نہیں یہ لوگوں نے اس کو پسند کیا ناپسند کیا، کیونکہ کبھی کسی نے اس پر کوئی رد عمل کا اظہار نہیں کیا۔ وہ تھا درود و صلاۃ۔ اگر لے لیں اس کے مصدری معنی کو دیکھیں نا جی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اقیم الصلاۃ علی الذکر کا حکم ملا تھا۔ اس وقت یہ نماز تو نہیں تھی جو ہم پڑھ رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ بہت کچھ ہے، اب کہاں تک گنتے جائیں۔ آج میں شاکر صاحب آپ کا بہت ممنون ہوں کہ آپ نے بہت تفصیل سے اپنی بات چیت کی۔ یہ ایک طویل بات چیت ہے، ہم چاہتے ہیں کہ یہ سلسلہ آگے بڑھے۔ اس سلسلے کو ہم آگے بڑھائیں گے، اور جو آپ نے کتابوں کو ذکر کیا، اور جن مطبوعہ یا غیر مطبوعہ کتابوں کو ذکر آپ نے کیا، ہم چاہیں گے کہ ان پر فرداً ایک پروگرام ہو، اور انشاءاللہ تفصیل ہم آپ کا پروگرام کرتے رہیں گے۔ جناب آج کا آپ کا وقت دینے کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے۔ مہربانی۔